علامہ ہلی مرحوم علیہ رحمہ کی کتاب ہے کتاب الفین۔ اس کتاب میں انہوں نے بے انتہا دلائل پیش کی ہیں مولا علی کی ولایت اور امامت پر، کیونکہ عید غدیر عید ولایت اور عید امامت بھی ہے۔ اور علامہ ہلی وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے ایک خاص کتاب لکھی ہے جو صرف امامت اور ولایت علی ابن ابی طالب کی تمام دلیلوں کو پیش کیا ہے، اور تمام مخالفین علی، تمام دشمنان علی کے رد میں انہوں نے روایات جمع کی ہیں۔ اس کتاب سے چند جملے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ طویل بحث ہے اس میں کہ امام کون ہے، امام کیسا ہوگا، عقل سے، قرآن سے، روایات سے، یعنی عقل، قرآن، روایات، ان سے انہوں نے تمام روایات کو جمع کیا ہے کہ جو امام ہوگا وہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ یہاں تک بات واضح ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ چند جو صفات انہوں نے لکھی ہیں جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی صفت جو انہوں نے جس کا تذکرہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں امام وہ ہوگا کہ جس کی توجہ دائماً الی اللہ ہو۔ امام وہ ہوگا جس کی امام کی جو صفات ہیں، جو نشانیاں ہیں، بھئی کس طرح پتہ چلے بھئی فلاں شخص امام ہے یا نہیں، امامت کا دعویٰ کر رہا ہے، خلافت کا دعویٰ کر رہا ہے، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوا ہے، کس طرح معلوم ہو کہ یہ واقعاً امام ہے یا نہیں، واقعاً خلیفۃ الرسول اللہ ہے بلا فصل یا نہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بہت سی نشانیاں، کتاب تو بڑی پڑی ہے، ان کی اتنا وقت نہیں ہے، لیکن جو دو چار نکات میں لایا ہوں وہ یہ ہے۔ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں یہ دیکھو کہ امام وہ ہوگا کہ جس کی توجہ دائماً الی اللہ ہو۔ دائماً یعنی ہمیشہ، 24 گھنٹوں میں لہجہ لہجہ اس کی توجہ کا اللہ کی طرف ہو، کبھی خدا سے غافل نہیں ہوتا امام۔ سب سے پہلے یہ دیکھو کہ آیا وہ شخص جو خلافت کا دعویٰ کر رہا ہے، جو اپنے آپ کو امام بلوا رہا ہے، دیکھو کہ آیا اس کی توجہ الی اللہ ہے یا نہیں، کیونکہ جس کی توجہ دائماً الی اللہ ہوگی اس پر کبھی شیطان طاری نہیں ہو سکتا، کیونکہ شیطان اسی وقت طاری ہوتا ہے نا کہ جب انسان خدا سے غافل ہو جائے۔ جب انسان کی توجہ اللہ کی جانب رہے، اللہ کی جانب متصل رہے، تو شیطان قریب نہیں آتا۔ خود شیطان نے کہا پروردگارہ میں سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے تیرے مخلصین بندوں کے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو مخلصین ہیں ان کی توجہ دائماً الی اللہ رہتی ہے، اور کیونکہ توجہ دائماً الی اللہ رہتی ہے، کبھی 24 گھنٹوں میں یا پورے سال میں کوئی ایسا وقت نہیں ہوتا کہ شیطان کے لیے دروازہ کھلا رہ جائے۔ تو کہتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھو کہ کس امام اگر ہے تو اس کی توجہ دائماً الی اللہ ہو، کیونکہ اگر اس کی توجہ دائماً الی اللہ ہوگی تو وہ محفوظ ہے، معصوم ہے۔ نہ یہ نہ ہو کہ آئے ممبر پہ بیٹھے اور پہلے خطبے میں یہ کہہ دے کہ میں بھی تمہارا جیسا بشر ہوں، مجھ پر بھی شیطان طاری ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسا اگر تمہیں لگے کہ مجھ پر شیطان طاری ہو گیا ہے اور میں راہ راست سے ہٹ گیا ہوں تو مجھے گھسیٹتے ہوئے راہ راست پر لے آنا۔ اب جو پہنچ گئے وہ پہنچ گئے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ امام کی اگلی نشانی یہ ہے کہ امام کو اپنی ذات سے کوئی غرض نہیں ہے، اپنے نفس کی کوئی پرواہ نہیں، اسے دنیا کے جواہرات، سونا چاندی جمع کرنے کی کوئی شوق نہیں ہے، کوئی شوق نہیں ہے۔ یہ محلات، یہ بڑے بڑے گھر، بیت المال پر قبضہ کرنا، امام وہ ہوگا جنہیں دنیا سے کوئی غرض لینا دینا نہیں، اور اپنے نفس کو بس اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اب آپ کو تاریخ اٹھا کے دیکھیں، بس ایک ہی ذات نظر آئے گی کہ جس نے کہا اے دنیا میں نے تجھے 3 طلاقیں دی، جا کسی اور کو فریب دے۔ بھئی امام علامہ ہلی کہتے ہیں امام وہ ہوگا جسے اپنے نفس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہاں جملہ میں ہدیہ کروں، جملہ پلٹ کے میں یوں آپ کی خدمت میں نتیجہ دوں کہ امام وہ ہوگا جو اپنا نفس بیچ کے اللہ کی مرضی حاصل کر لے۔ پتہ نہیں پہنچے کہ نہیں۔ امام وہ ہوگا کہ جو اپنا نفس راہ خدا میں بیچ دے اور اللہ کی مرضی خرید لے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں علامہ ہلی کہ امام وہ ہوگا
جس کا علم، امامت کی نشانی یہ ہے کہ اس کا علم خدا سے متصل، اللہ نے علم دیا۔ زمین و آسمان میں کوئی ایسا ذرہ نہیں ہے، زمین و آسمان میں کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جس کا علم امام کے پاس نہ ہو۔ زمین میں کیا ہے، آسمان، زمین میں جو برکات ہیں، جو خزانے ہیں، آسمان کے جو راز ہیں، سب کے سب امام کے سینے میں محفوظ ہیں۔ جس طرح سورہ یاسین میں پروردگار نے کہا ہم نے ہر شے کا علم امام مبین میں محفوظ کر دیا ہے، ہم نے ہر شے کا علم امام مبین میں رکھ دیا ہے۔ علامہ حلی کہتے ہیں امام وہ ہے کہ جس کی آنکھوں کے سامنے کوئی شے اوجھل نہیں ہو سکتی، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، حاضر اور ناظر ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ علامہ حلی کہتے ہیں کہ امام وہ ہے کہ جس کے ہاتھوں میں اللہ کی قدرت ہے۔ بھئی میرے جملے نہیں ہیں، خدا کی قسم، کتاب الفین اٹھا کے دیکھیے۔ علامہ حلی کہتے ہیں امام وہ ہوگا کہ جس کے ہاتھوں میں اللہ کی قدرت ہوگی، جسے اللہ نے قوت بصارت عطا کی ہوگی، جسے اللہ نے قوت سماعت عطا کی ہوگی، کہ جس آنکھ سے وہ ہر شے دیکھ سکتا ہے، جس کان سے وہ ہر چیز سن سکتا ہے۔ اب نتیجہ یہ دوں بھئی جس کے ہاتھوں میں اللہ کی قدرت ہوگی ہم اسے ید اللہ کہتے ہیں۔ علی ولی اللہ۔ بھئی جس کے ہاتھوں میں اللہ کی قدرت ہوگی ہم اسے ید اللہ کہتے ہیں۔ جس کو اللہ نے قوت بصارت دی ہوگی ہم اسے عین اللہ کہتے ہیں۔ جسے اللہ نے قوت سماعت دی ہم اسے اذن اللہ کہتے ہیں۔ جس کی زبان کلمہ حق بیان کرے ہم اسے لسان اللہ کہتے ہیں۔ بھئی جس کا ہاتھ ید اللہ ہو، جس کی زبان لسان اللہ ہو، جس کی آنکھ عین اللہ ہو، جس کا کان اذن اللہ ہو، جس کا چہرہ وجہ اللہ ہو، جو تمام صفات الہی کا مظہر ہو، جو مظہر کبریا ہو، تم کہتے ہو اسے علیہ السلام نہ کہو، تم کہتے ہو انہیں رضی اللہ کہو۔ بھئی یہاں پہ میں ختم کر رہا ہوں اس جملے پہ۔ آج کل جو بحث شروع ہوئی ہے علیہ السلام کی کہ انہیں علیہ السلام ہٹا دیا جائے، برابر کر دیا جائے، بھئی در حقیقت سازش یہ ہے کہ افضل کو مفضول کے درجے پہ لے آئیں۔ افضل مفضول جو دو اصطلاحات میں نے شروع میں بیان کی، یہ چاہتے ہیں افضل کو مفضول بنا دیں کیونکہ فضائل ہضم نہیں ہو پاتے۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ تحفظ بنیاد اسلام نہیں ہے، در حقیقت یہ اسلام کی تباہی ہے۔ بھئی آپ قرآن مجید، آخری جملے اور میں نے اسی پر تمام کیا، یہ جو بل جو پنجاب اسمبلی میں پیش کیا گیا کہ علیہ السلام جو ہے علیہ السلام جو ہے ہٹا دیں، در حقیقت بغض اہل بیت اس میں شامل ہے، اہل بیت کا درجہ گھٹانا چاہتے ہیں اور بعض پست افراد کا درجہ بلند کرنا چاہتے ہیں۔ مقصد تو یہی ہے نا، اور یہ پہلا سٹیپ ہے۔ اگر اس سٹیپ میں وہ کامیاب ہوتے ہیں، خدا لعنت کرے، غارت کرے دشمنان شیعوں کو، اگلا قدم پھر ان کا کسی اور چیز پہ ہوگا، یعنی قدم با قدم یہ ہمارے خلاف سازش ہے۔ اچھا یہاں پہ جملہ ختم ہو جائے گا، کوئی دشمنان علی نہیں رہے، صدام نہیں رہا، تو بہرحال اچھا قرآن سے دو جملے قرآن سے سنی اور میں اب وقت جو ہے بالکل ختم۔ اچھا علیہ السلام کہیں یا رضی اللہ کہیں، پہلے اس میں فرق دیکھیے۔ فرق وہ ہے، اچھا رضی اللہ ایک دعا ہے، ایک تو اس میں میں سادہ کروں، میں زیادہ اس میں آپ کو زیادہ پیچیدہ نہیں کروں، سادہ۔ رضی اللہ ایک دعا ہے کہ فلاں کا آپ کسی شخص کا نام لیں، رضی اللہ کہ پروردگارہ ان سے راضی ہو جا۔ جواب یہ کہتے ہیں پروردگارہ اس سے راضی ہو جا، وہاں سے کوئی گارنٹی نہیں آتی کہ راضی ہو گیا، یعنی آپ اسی امید لگا بیٹھے ہیں کہ شاید اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ جو ہے وہ تو بات کی بات ہے، یعنی آپ نے یہ کہہ کے بتا دیا کہ ان سے متعلق خدا کی رضا ہو یا نہ ہو اسی پر شک ہے، یعنی آپ نے خود بیان کر دیا نا کہ ہمیں شک ہے کہ خدا سے ہم دعا کرتے پروردگارہ ان سے راضی ہو جا، لیکن ہم جب علیہ السلام کہتے ہیں تو علیہ السلام کا مقصد یہ ہے کہ ان میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، کوئی شک نہیں ہے، وہاں پر شک ہے، ہو سکتا ہے اللہ راضی ہو سکتا ہے اللہ کہے نہیں ان سے راضی نہیں،
ان کے افعال ٹھیک نہیں تھے، ان کا کردار اچھا نہیں تھا، آل رسول سے ان کا طریقہ صحیح نہیں تھا، لیکن جب ہم علیہ السلام کہتے ہیں یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ یہ معصوم اور محفوظ عن الخطا ہے، معصوم عن الکل ہیں، ہر خطا، ہر غلطی، ہر گناہ، ہر چیز سے، ہر رجس سے پاک ہے۔ فرق واضح ہو گیا، فرق واضح ہے۔ بس 2 منٹ بچے ہیں میرے۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں آئیے، 2 آیات اور آپ کی خدمت اور ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ علیہ السلام کہیں یا رضی اللہ کہیں، قرآن مجید میں اللہ نے بعض ہستیوں کو علیہ السلام کہا ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی، سلام ہو ان پر جو ہدایت کے پیروکار ہیں، جو ہدایت کے تابع دار ہیں۔ اچھا، اس جملے، اس آیت سے ایک اصول بتا دیا کہ اللہ علیہ السلام بس اسے کہتا ہے جو راہ ہدایت پر ہو، جس کا ماضی بھی صاف ہو اور جس کے مستقبل میں کسی گناہ کا امکان نہ ہو۔ سلام ہو اس پر من اتبع الہدی، جو ہدایت کا پیروکار ہے۔ اب معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے بس اسی پر سلام بھیجا ہے جو ہر گناہ سے پاک ہے اور راہ ہدایت پر ہے۔ پھر کہا والسلام علی ابراہیم، ابراہیم خلیل خدا پر سلام۔ والسلام علی موسیٰ و ہارون، جناب موسیٰ پر سلام، ان کے بھائی ہارون پر سلام۔ بھائی پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیے جناب عیسیٰ سے متعلق والسلام علیہ یوم ولدت، سلام ہو مجھ پر جس دن میری ولادت ہوئی۔ وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور سلام ہو مجھ پر جس دن مجھے موت آئے گی۔ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور سلام ہو مجھ پر جس دن مجھے زندہ اٹھایا جائے گا۔ پھر جناب یحییٰ سے متعلق وَسَلَامٌ عَلَيْهِ یوم وُلِدَ، سلام ہو جناب یحییٰ پر جب ان کی ولادت ہوئی۔ وَيَوْمَ يَمُوتُ، جس دن انہیں موت آئی۔ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن انہیں زندہ اٹھایا جائے گا۔ سلام ہو جناب ابراہیم پر، سلام ہو جناب موسیٰ پر، سلام ہو جناب ہارون پر، سلام ہو جناب عیسیٰ پر، سلام ہو جناب یحییٰ پر۔ سلام علی آل یاسین، سلام ہو آل یاسین پر۔ بھائی درود ابراہیمی میں ابراہیم اور آل ابراہیم پر صلوات ہے یا نہیں، علیہ السلام ہے یا نہیں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے مسلمانوں سے پوچھئے کہ یاسین کون ہے، طٰہٰ کون ہے؟ جو یاسین ہے اللہ نے کہا یاسین بھی علیہ السلام، آل یاسین بھی علیہ السلام، اور اس جملے پہ تمام کیا۔ یحییٰ پر اللہ نے سلام بھیجا، عیسیٰ پر اللہ نے سلام بھیجا، کس دن؟ بھئی یہ بہت اس کے اندر راز ہے، بہت غور فرمائیے گا، نتیجہ اور تمام۔ کہا عیسیٰ پر سلام ہو جب عیسیٰ کی ولادت ہوئی، یحییٰ پر سلام ہو جب یحییٰ کی ولادت ہوئی۔ آپ جانتے ہیں عیسیٰ کی ولادت کہاں ہوئی؟ جناب مریم بیت المقدس میں تھیں، اللہ نے کہا تشریف لے جائیے باہر، یہ عبادت خانہ ہے، یہ عبادت کا مرکز ہے، یہاں پر ولادت نہیں ہو سکتی۔ کہاں ہوئی ولادت؟ اٹھائیے تاریخ، ایک پیڑ کے نیچے، درخت کے نیچے، خورمے کا درخت تھا، وہاں پر جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ اللہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام، ختم کر رہا ہوں، کہا عیسیٰ کی ولادت پیڑ کے نیچے ہوئی، اللہ نے کہا علیہ السلام۔ زکریا نے بیٹا مانگا، اللہ نے کہا بیٹا عطا کر دیں گے۔ کہا پروردگارہ بوڑھا ہو چکا ہوں، پروردگار نے کہا کہ ہمارے لیے بہت سہل، بہت آسان ہے۔ جناب یحییٰ کی ولادت ہوئی، کہاں ہوئی؟ نبی کے گھر میں ہوئی، اللہ نے کہا یحییٰ علیہ السلام۔ تو جس یحییٰ کی ولادت نبی کے گھر میں ہو، اللہ کہے علیہ السلام۔ پھر وہ ذات کے جس کی ولادت خانہ خدا میں ہو، ہم یا الہی